اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ مختصر سے وقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ فضائل بیان کریں گے، کیونکہ 18 ذی الحجہ کو خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو اسی مناسبت سے ان کی چند باتیں، چند فضائل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خصوصیات جو ان کو دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ممتاز کرتی ہیں، ان میں سب سے پہلی ہے آپ کا ذو الہجرتین ہونا، یعنی 2 ہجرتوں والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کیں، اور دونوں ہجرتیں اپنی زوجہ حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی، اور وہ بھی اللہ کے نبی کے حکم سے ہجرت تھی۔ ہجرت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اس دارالکفر سے، جہاں پر وہ اپنے عقیدے، اپنی عبادات کو صحیح طور پر ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو لہٰذا وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جہاں پر اس کا دین، اس کا ایمان بچا رہے، اور وہ عبادات کے سارے نظام کو آزادانہ طور پر ادا کر سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جو ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اجازت دی حبشہ کی طرف ہجرت فرمانے کی، تو یہ پہلی ہجرت تھی، اور اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ دوسری ہجرت آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف کی، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو حکم دیا گیا اس کی وجہ سے تھی، تو لہٰذا اس لیے حضرت عثمان غنی ذو الہجرتین 2 ہجرتیں کرنے والے، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے۔ دوسری خصوصیت ہے ذو البشارتین۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، اور بشارتین یہ 2 خوشخبریوں والے۔ 2 مواقع ایسے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی کو خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی، وگرنہ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ بھی ایسے معاملے نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمائے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ 2 مواقع ایسے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے آپ کو خوشخبری فرمائی جنت کی۔ پہلا موقع بئر رومہ مدینہ طیبہ کا ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، یہودی اس کا مالک تھا، اور مسلمانوں کو پانی استعمال کرنے نہیں دیتا تھا۔ اگر استعمال کرنے دیتا تو بہت زیادہ قیمت پانی کی وصول کرتا تھا، اور مسلمان تنگی کی حالت میں تھے، اسرت میں تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اٹھے، اور وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے، اس مسلمانوں کے مفاد اور فائدے کے لیے وقف کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عمل پر جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری سنائی۔ دوسرا موقع غزوہ تبوک میں، جب ایک سپر پاور کے ساتھ، جو اس وقت کی عالمی طاقت تھی، روم کے ساتھ جہاد تھا، اور مسلمانوں کو بہت زیادہ ساز و سامان، جنگی تیاری اور جہاد کی تیاری کی ضرورت تھی۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت مسلمانوں کے اس لشکر کے لیے 950 اونٹ دیے اور 50 گھوڑے دیے، یعنی کہ اس زمانے میں یہ بہت بڑا ساز و سامان سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج کل کاریں ہیں، فوجی جیپیں ہیں، یہ اس وقت اونٹ اور گھوڑے بڑا سامان تھا۔ اور 1000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینار پیش کیے۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں۔ آج کے ماحول کے مطابق بات کو سمجھنے کے لیے تقریباً 3 دینار ملائے جائیں تو 10 گرام سونا بنتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 1000 دینار سونے کے سکے۔ تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ چیزیں جہاد کے لیے پیش کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے وہ جو دینار کا سونے کے سکوں کا ڈھیر تھا اس میں ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، اوپر نیچے کر رہے تھے ان دیناروں کو، اور فرما رہے تھے اے عثمان، آج کے بعد تیرا کوئی بھی عمل تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی تیرا داخلہ جنت میں یقینی ہے۔ تو یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 خوشخبریاں جنت کی۔ اسی طرح ذوالنورین ہیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں ہوئیں، اور حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھیں، اور یکے بعد دیگرے جب ایک کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ تو تاریخ انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصیت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لاڈلی پیاری بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے رہیں، یہ ان کی ایک خصوصیت ہے۔ چوتھی جی کہ حضرت عثمان غنی کی زندگی میں 2 مواقع ایسے ہیں کہ وہ اس جگہ شریک نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے آپ کو شریک شمار فرمایا۔ آپ وہاں سے غیر حاضر تھے لیکن آپ کو باقی شرکاء کی طرح ہی سمجھا گیا۔ جیسے غزوہ بدر میں، غزوہ بدر آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحاب بدر کے بارے میں، یہ جو مرضی کر لیں ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، یہ بدریوں کی خوشخبری ہے۔ حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں رک کے اللہ کے نبی کے حکم پر، ان کی بیٹی تھیں اور حضرت عثمان غنی کی زوجہ تھیں، لیکن غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ہی بھی اصحاب بدر میں شمار کیا، اور جیسے باقی بدریوں کو مال غنیمت میں حصہ دیا گیا تھا ان کو بھی دیا گیا۔ دوسرا موقع ہے صلح حدیبیہ کا، کہ جب مسلمان عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے، حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا گیا، پھر ایک سفارت کاری کا سلسلہ شروع ہوا، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کچھ بات چیت کریں۔ انہوں نے مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا۔ حضرت عثمان غنی کو روکنے کی وجہ سے افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیعت رضوان لی، جو صحابہ کرام تھے ان سے بیعت لی، ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ نہ لے رہے۔ افواہ تھی، سب سے بیعت لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھی بیعت لی کہ اور اپنے الٹے ہاتھ کو، اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا بایاں ہاتھ حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہے، یعنی حضرت عثمان غنی موجود نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بائیں ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ شمار کر کے بیعت لے رہے ہیں۔ تو یہ وہ موقع تھا جب حضرت عثمان غنی موجود نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے اپنے بائیں ہاتھ کو بیعت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی کچھ خصوصیات تھیں، جیسے ذوالحجرتین، ذوالنورین، ذو بشارتین، اور ایسے یہ 2 مواقع جب آپ موجود نہیں تھے لیکن آپ کو شریک ہی سمجھا گیا۔
لہذا عثمان غنی امیر المومنین خلیفہ ثالث جن کو 18 ذی الحجہ کو بڑی مظلومانہ ان کی شہادت ہے، پانی روک لیا گیا، میل ملاقات روک لی گئی، وہ اگر چاہتے تو وہ ان باغیوں سے، ان بلوائیوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ بھی دیا، باقی صحابہ نے بھی مشورہ دیا، لیکن آپ نے یہ بات پسند نہیں فرمائی کہ مدینہ طیبہ میں کسی طرح کا خون خرابہ ہو، فساد پھیلے، خون ریزی ہو۔ لہٰذا انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان تو دے دی، لیکن مدینہ طیبہ کی پاک دھرتی میں خون خرابہ نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کا مطالبہ تھا باغیوں کا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کا ارشاد، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تجھ سے خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں گے تو ہرگز مت اتارنا، حضرت عثمان نے اس کی بھی پاسداری فرمائی اور اپنی جان قربان کر دی۔ لہذا عثمان غنی اپنی ذات میں ایک بے مثال شخصیت تھے، سخاوت ان کی بڑی مشہور ہیں۔ اس مختصر سی بات میں یہی چند گزارشات۔ آخری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حیادار تم میں عثمان ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ابو بکر صدیق آئے، آپ بیٹھے رہے، کوئی آپ نے اپنی حالت نہ بدلی۔ حضرت عمر فاروق آئے، آپ نے اپنی پہلی حالت پہ رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، درست کیا۔ پھر اس کے بعد محفل ختم ہوئی۔ حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا میرے ابا جی آئے آپ ویسے ہی رہے، عمر فاروق آئے آپ نے کوئی اپنے آپ میں تبدیلی نہیں کی، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ نے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو کپڑوں سے مکمل ڈانپ لیا۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اتنے حیادار تھے، نبی علیہ السلام استقہم حیائی عثمان، اتنے حیادار تھے کہ کسی نے حضرت عثمان غنی کو تھوکتے بھی نہیں دیکھا، وہ تھوکنا بھی بے حیائی سمجھتے تھے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا۔ ہمیں ان کی تعظیم، تکریم، احترام میں کچھ بھی ذرا برابر بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اکابر کے، ان بڑوں کے، ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔